اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج بات کریں گے کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور باطن کے بدلتے بدلتے یعنی اندر کی دنیا یا نفس کو ٹرین کرتے کرتے، نفس کی تربیت کرتے کرتے جو ہے وہ ہمارا جو ظاہر ہے یا ظاہر پرسنالٹی ہے وہ خود بخود جو ہے مومن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا اندر مومن ہو جاتا ہے یا اندر ہی حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو ظاہر بھی ہمارا جو ہے خود بخود بدل جاتا ہے، وہ آٹو طریقے سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اصل میں ہم ان دو ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ تو اصل یہ بات ہے کہ انسان کو اپنے تک محدود رکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بات ساری، اور یہ ہر مسلمان بہن بھائی کو سمجھ آنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ اصل میں جو ہماری خوشی ہے وہ کس طرح غم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں سمجھتے ہیں۔ ہم یہ تعلیم لیتے ہیں کہ ایک زمانے کی خوشی یعنی اس ٹائم کی خوشی جو ہے وہ ابھی جو اس وقت موجود ہے، اور یہ ایک پیریڈ کی خوشی ہوتی ہے، ممکن ہے وہ کسی اور پیریڈ کا غم ہو، ٹھیک ہے، یا کسی اور زمانے کا یا کسی اور آگے آنے والے ٹائم کا غم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے انسان کے نفس کی اور ظاہر کی تربیت ہونا ضروری ہے۔ کچھ بھی محسوس ہونا ہر کسی کی اپنی اپنی وابستگیوں پر منحصر ہے، ٹھیک ہے، اس کی وابستگیاں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی انسان کا مقصد حیات گناہ ہے تو وہ گناہ کر کے ہی خوش ہوگا، اور جس انسان کا مقصد حیات نیکی ہے تو وہ نیکی کر کے ہی خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی یا کسی اور کی زندگی کا مقصد حیات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری زندگی یا اب جس کا مقصد بھی صرف وجود کی تسکین ہوتا ہے، باڈی کی تسکین ہوتا ہے، وہ وجود کی جو تسکین میں ہی خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ فاقہ یا پرہیز کرے گا تو اس کے لیے بڑی تکلیف اور بڑا ہی زیادہ غم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ وجود کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، وجود کی کیئر کرنے والا ہے، اور وہ ہمیں کہے گا کہ کوئی بھی سزا دے دو لیکن فاقہ نہ دو، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اب وہ فاقہ برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روح کی خوشی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایسے انسان سے کہا جائے کہ دنیا کی بادشاہی لے لو اور محبوب کو چھوڑ دو، وہ آگے سے لازمی ایسا نہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور ایسا کہے گا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا کہ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے یا واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ اصل میں جو خوشی ہے یا غم ہے یہ ہمارے مقصد حیات سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہماری خوشی دنیا کے حوالے سے مادہ پرستی یا مزاج کے حاصل میں ہے یا حاصل ہے تو ہم تو خوشی جو ہے وہ ظاہری بات ہے سادہ مادہ اکٹھا کرنے میں، جو ہماری مٹیریل اکٹھا کرنے میں ہی خوشی محسوس ہوگی ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارا مزاج عاقبت پرستی ہوگی تو اب اس مادہ خوشی کو قربان کرنے پہ، ٹھیک ہے، ہماری خوشی ہوگی۔ اب جو انسان دنیا کے حوالے سے مادہ اشیاء اکٹھا کرنے میں ساری زندگی لگا رہا تو اس کا مادہ جو ہے یعنی وہ مادہ پرست ہوگا یا دنیا پرست ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے دنیا کی چیزوں سے ہی خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے، یا محسوس ہوتی ہے۔ اب دنیا دار مادہ پرست یہ کہے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز جس کی قربانی کر دی ہے یا جو نیکی کی ہے آپ نے یا جو آپ چیزیں چھوڑ دیتے ہو، خوشی کو بھی آپ نہیں محسوس کرتے، تو پھر آپ کو دوسرا اگر یہ کہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں جس کی قربانی کر دی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو محبوب کے قرب میں، تو دوسرا کہے گا کہ حالانکہ اسے تمہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا دار کی مادہ پرست کی خوشی اور ہے اور دیندار کی خوشی اور ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنی جان کے اندر، جسم کے اندر، روح کے اندر، اپنے وجود کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ہماری خوشیوں کے معیار بھی
جائیں گے، ٹھیک ہے، بدل جاتے ہیں اور بدلتے جاتے ہیں، اور غم کی وجوہات بھی بدل جائیں گی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اور آئے گا بھی انشاءاللہ کہ آپ پھر پوری طرح اللہ کی رضا پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں خوشی اور غم دونوں ہی کیفیتیں نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اور وہاں اب نہ تو خوشی کا تصور ہے اور نہ غم کا جذبہ ہے، بس اطاعت ہے جو محبت اطاعت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جس نہ تو کچھ اپنا رہتا ہے اور نہ بیگانہ رہتا ہے، نہ حاصل رہتا ہے اور نہ ہی محرومی رہتی ہے کوئی، تو نہ خوشی رہ جاتی ہے اور نہ غم رہ جاتا ہے، نہ وصال رہ جاتا ہے نہ غم باقی ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں باقی کیا بچتا ہے؟ صرف محبوب کا حکم بچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کی ذات سے آپ وابستہ ہو گئے ہیں، ہمارا خالق، ہمارا اپنا اللہ، جس سے ہم جڑ گئے ہیں۔ تو اب اطاعت محبت کرنے والا یا محبت میں ہی گم ہو جانا یا ہو جاتا ہے جو اب اسے اصل حاصل خوشی اور غم کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اب اسے احساس ہی نہیں رہتا غم کیا اور خوشی کیا ہے۔ اب اس کے لیے تو اللہ کا حکم سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ اللہ کے حکم پہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھتا جا رہا ہے۔ کوئی اسے کہتا ہے کہ حکم تو اللہ کا ہے یا اللہ کا چل رہا ہے، مگر آپ اپنی خوشی تو دیکھو، تو مومن کہے گا کہ ہمارے پاس اپنی خوشی کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے انسان جو اطاعت الہی یا اطاعت خداوندی میں گم ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے لیے نہ خوشی رہتی ہے اور نہ غم رہتا ہے۔ خوشی اور غم جو ہیں اصل میں اللہ سے دوری کے اسباب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو بات ہے وہ بڑی غور طلب ہے، اگر بات یہ دھیان سے سمجھ گئے تو ساری زندگی جو ہے آپ کی سدھر جائے گی، یہ والی بھی اور اس سے آگے آنے والی زندگی بھی، اس زندگی کے ذریعے سے وہ بہترین ہو جائے گی۔ اب غور کریں، وہ جو اللہ اور جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے زندگی کے اندر کیفیات ہیں، سرشاری ہے، نوکریاں ہیں، کاروبار ہیں، مبارکیں ہیں۔ اب اس طرح ان کے غم اور خوشی بھی چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے اندر آپ کہیں ایسی خوشی آپ کو نظر نہیں آئے گی یا نہ نظر آئی ہوگی کہ جو سدا رہے اور رخصت نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے کہ یہ دنیا ان اٹ سیلف ہے، یعنی کہ فانی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں کا حاصل باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ پریمیسز باقی رہتے تو ہم نے باقی حاصل کر لینا تھا۔ اب میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ ساری یہاں کی ساری شے یا یہ ساری دنیا کائنات جو ہے یہ فانی ہے۔ انسان کا وجود تو فانی ہے ہی صحیح، مگر کائنات کا وجود بھی فانی ہے، ٹھیک ہے۔ سدا جو رہنے والی ذات ہے یا سوائے رب کریم کے، امر الہی کے، سب فانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ستارہ بھی ٹوٹتا ہے، سیارہ بھی چلتا ہے اور شہر بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا وطن جو آج آباد ہے، اور اگر کسی بھی کو غور کرنے کا موقع میسر آئے تو غور کریں، کھنڈرات میں جانا ہو تو دیکھیے گا کہ کھنڈرات جو آج کے کھنڈرات ہیں وہ کسی زمانے کے محلات تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ذرا ویل آف ٹائم کو تھوڑا سا پیچھے گھمائیں اور دیکھیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شہر آباد تھا اور یہاں کتنا بڑا کاروبار تھا۔ پھر کچھ سال گزر گئے اور پھر صدیاں گزری اور اب یہ محلات کھنڈرات بن گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جو عجائبات تھے وہ کھنڈرات بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو جو اب عجائبات ہیں عنقریب یہ بھی کھنڈرات ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے شہروں میں بھی کھنڈرات بن رہے ہوتے ہیں، غور کریں اگر ہم تو بھرے ہوئے شہر میں ایک بلند و بالا عمارت کا مالک اکیلا اور بینک بیلنس اکاؤنٹ میں موجود ہوتا ہے، اس کے پیسہ گاڑیاں سب چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ اس کا گھر، اس کا شہر، اس کا وہ سب کچھ ویران، کھنڈر، کوئی رہنے والا نہیں۔ اور اب اس سے حسین و جمیل نظر آنے والی عمارت ہے جو تھی، جس پہ اسے بڑا ایمان تھا، دور لے جا کر آبائی گاؤں میں اسے دفنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انسان پیسے کے باوجود چلا گیا اور اب آپ میں ہم سب بھی ایک دن یا کسی لمحہ رخصت ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔